انفو ایف ڈی ٹی وی کے معززین السلام علیکم۔ اس دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو وہ واقعات یاد بھی رہتے ہیں اور بہت سے ان کو بھول بھی جاتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے نظر کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے شہزادی گووندر کور کا۔ آج جو عورت دودھ اور اپلے بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہی ہو، کیا کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ وہ عورت پنجاب کی ریاست کپورتھلا کی شہزادی گووندر کور ہے؟ گووندر کور اپنے زمانے کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچی۔ اس نے اپنے زیور بیچ کر سلطنت پور کے علاقے گاؤں کلیان میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر رہنے لگی۔ اس وقت ہندوستان پر برطانیہ کا راج تھا۔ شہزادی کور انتہائی خوبصورت تھی، لیکن اس کا رویہ عجیب تھا۔ وہ جب جوان ہوئی تو اس کی جنسی آگ بھی اتنی بھڑک چکی کہ محل میں موجود ہر مرد سے اس کا جنسی تعلق بن چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ آگ بجھ نہ سکی۔ ایک دن ایک شاہی بگھی کپورتھلا کی جالندھر روڈ پر تیز تیز جا رہی تھی۔ اس بگھی کو آگے ایک فوج نے روکا۔ اس بگھی کی تلاشی لی گئی تو اس میں کپورتھلا کے وزیر اعظم نواب غلام گیلانی ایک ایسی عورت کے ساتھ تھے جس کا لباس میلا کچیلا اور خراب تھا۔ فوج کے کمانڈر نے اس عورت کو دیکھا تو حیران ہو گیا، کیونکہ وہ عورت مہاراجہ کپورتھلا کی بہن شہزادی گووندر کور تھی۔ کمانڈر نے نواب کو گرفتار کر کے شہزادی کو محل بھیج دیا۔ نواب صاحب کو جلا وطن کیا گیا۔ مہاراجہ کڑک سنگھ کے حکم پر شہزادی پر سخت پہرا لگایا گیا۔ اس وقت شہزادی کی عمر 26 سال تھی۔ شہزادی پنجاب کے شاہی خاندان کی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ جب شہزادی 16 سال کی عمر تک پہنچی تو اس کی شادی کرتارپور کے ایک شہزادے سے کی گئی۔ وہ کبھی بھی اپنے سسرال نہ گئی۔ کرتارپور کے مہاراجہ نہال سنگھ نے اپنی بہو کو ایک عالیشان محل بنا کے دیا، جبکہ اس کے شوہر زیادہ تر کرتارپور میں ہی رہتا تھا۔ شہزادی اپنی عادتوں اور کردار کے سبب شہزادی کم اور طوائف زیادہ لگتی تھی۔ وہ اکثر اپنے محل کی گیلری میں کھڑی نظر آتی تھی اور نیچے سے جانے والے ہر خوبصورت نوجوان مرد کو اپنے پاس بلاتی تھی۔ محل کے آگے سے کوئی بھی خوبصورت اور صحت مرد گزرتا تو اس کو شہزادی اپنے پاس ضرور بلاتی تھی۔ اس نے محل کے پہرے داروں اور نوکروں تک کو نہیں بخشا، ان سب سے اس نے جنسی تعلق قائم کیا۔ کپورتھلا کے وزیر اعظم نواب گیلانی بھی شہزادی سے محبت کرتے تھے۔ گیلانی نے شہزادی کی خوابگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک سرنگ بنوائی اور شہزادی موچی کے لباس میں نواب کے ساتھ شہر میں سیر اور تفریح بھی کرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن یہ دونوں پکڑے گئے۔ جب نواب گیلانی کو جلا وطن کیا گیا تو شہزادی بھی کچھ وقت کے لیے چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن جلد ہی اس نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی۔ ایک دن وکرم سنگھ محل کے اندر کسی کام سے آیا۔ وہ محل کی حفاظت کے لیے کھڑی فوج کا کمانڈر تھا۔ گووندر کور نے اس کو دیکھا۔ وہ خوبصورت اور مردانگی سے بھرپور شخص تھا۔ شہزادی نے اپنی نوکرانی بسنتی کے ذریعے اس کو اپنے پاس بلوایا اور جلد ہی وہ ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ ہوتا ایسے تھا کہ رات کو وکرم سنگھ محل سے کچھ دور ایک کنویں کے پاس چھپ کر بیٹھ جاتا تھا اور بسنتی اس کو خفیہ سرنگ کے ذریعے شہزادی کے کمرے تک پہنچاتی تھی۔ جلدی وزیر داخلہ دانش مند سنگھ کو سارے چھپے ہوئے معاملے کی خبر پہنچ گئی۔ جب سرکاری پولیس نے محل کے اوپر چھاپا مارا تو اس وقت وکرم سنگھ اور شہزادی گووندر کور دونوں کمرے میں تنہا تھے، لیکن شہزادی کو کسی طرح پولیس کے آنے کی خبر پہنچ گئی اور وہ محل سے بھاگ کر گاؤں کلیان میں پناہ لینے کے لیے پہنچ گئی، جو کہ محل سے 28 کلومیٹر دور تھا اور برطانیہ کی حدود میں شامل تھا۔ شہزادی نے وہیں پر زمین خرید کی جہاں مرنے کی گھڑی تک وکرم ہل چلاتا رہتا، اور ایک دن شہزادی بھی سخت غربت اور مسکینی والی حالت میں اس جہان سے چلی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔